انتہائی مبارک اور محترم باسعادت رات ہے، جہاں ہم اپنے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ خدا تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں میں صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کرے. اپنے مرحومین کے لیے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابتدا میں تمام مومنین و مومنات کی مرحومین کے لیے بالاخص وہ لوگ جنہوں نے دین اہل بیت اطاعت فکر اہل بیت کی ترویج کے لیے کوششیں کی، علماء، فقہاء، عرفاء، مراجع اعظام، سب کی ارواح کی بلندی کے لیے آپ اپنے مرحومین تمام مومنین و مومنات کی مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. جب بھی ہم لوگ کہیں کسی میلاد وغیرہ میں جاتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ولادت کی شب ہے یا مثلا خوشی کی شب ہے، لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ پر مومنین کے چہرے نیوٹرل ہوتے ہیں، جیسے ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میلاد کی ہے یا شہادت کی ہے. اگر اعلان ہوا کہ شہادت کی ہوگی تو تھوڑا سا غمگین ہو جائیں گے. کبھی کوشش کی کسی نے کہ میلاد ہے تو تھوڑا سا ہنس لیں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر میلاد کی شروع سے ہی خوشی آ جائے انشاءاللہ. یہ مسرتیں جو آپ کے خدا تعالی کی خاطر ہیں، دین کی خاطر ہوں گی. یہی ہے شاید وہ چیز جس کو، یا کم سے کم ایک مصداق ہے جس کو روایت میں فرمایا کہ افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. بفضیلت ترین عمل یہ ہے کہ انسان کی محبتیں بھی اللہ کی خاطر ہوں، انسان کی دشمنیاں بھی اللہ کی خاطر ہوں. تو انشاءاللہ شب میلاد ہے، مسرت کی رات ہے، اور یعنی میلاد یعنی خوشی کی رات ہے، مسرت کی رات ہے کہ بعثت کا آغاز ہوا. البتہ فکر اور توجہ کی رات بھی ہے. خوشی میں اور تفکر میں، فکر میں تعارض نہیں ہے کوئی. اس اعتبار سے انشاءاللہ خدا تعالی آپ کے ہماری عبادات کو، جس کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا انجام دیں، ان سب کو خدا تعالی قبول فرمائے گا. اپنی مسرت اور خوشی کو بڑھانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہر سال کی طرح جہاں کہیں بھی جاتے ہیں شروع میں ہی اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک وہ مناسبت ہے جو مشہور ہے، اور ایک وہ مناسبت ہے کہ جو مستند ہے. جو مستند ہے وہ مشہور نہیں ہے، اور جو مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے. جو مشہور ہے وہ معراج ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہیں معلوم کیوں مشہور ہے، بہرحال مشہور ہے. اور جو مستند ہے وہ مشہور نہیں ہے. جو مستند ہے وہ یہ کہ یہ شب بعثت ہے. یہاں پر نبی اکرم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا ہے. جو فرشتے کا واقعہ مشہور ہے، البتہ تمام تفصیلات کو ہم شاید قبول نہ کر پائیں اس میں سے جو مسلمانوں کے درمیان مشہور ہوئی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال یہ جو فرشتے کا واقعہ ہے یہ آج کی کسی شب میں پیش آنا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں شب بعثت. بعثت یعنی مبعوث ہونا، نبی کا تشریف لانا، نبوت کے آغاز وحی کی صورت میں ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں شب بعثت. تو آج جو مشہور ہے وہ یہ کہ معراج ہے. اس کی شاید کوئی اتنی زیادہ مستند نہیں ہے، لیکن چلیے معراج کے نام سے بھی چند جملہ درج کریں گے اور بعثت کے عنوان سے بھی چند جملہ درج کریں گے. جیسے کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا آج کی رات میں عبادات بہت زیادہ ہے، اور آپ یقیناً آج کی رات میں کچھ نہ کریں تو اتنا کریں کہ مفاتیح الجنان کھول کر یہی دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہے، بس اتنا دیکھ لیں.
تاکہ کم از کم شاید آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھائی یہ بڑا والا میں نہیں کر سکتا، یہ چھوٹا سا پیس میں کر سکتا ہوں، چلو وہی کر ڈالیں۔ ایک دعا لکھی ہے 12 رکعت نماز کے بعد، آپ کہیں بھائی میں 12 رکعت نہیں پڑھتا، میں صرف وہ دعا پڑھ رہا ہوں، چلو کچھ تو ہو جائے، نہ کھولیں نہ دیکھیں، اس سے بہتر ہے کہ کھول کے دیکھ ضرور لیں، پھر خدا انشاءاللہ شاید توفیق بھی دے ہی دے گا انشاءاللہ کہ وہ 12 رکعت بھی انجام دے دیں اور جو دعائیں ہیں وہ بھی دیں۔ زیارت امیر المومنین آج کی رات بہت مستند ہے، زیارت امیر المومنین۔ اسی طرح کل کا دن انتہائی بابرکت ایام میں سے ایک ہے، 27 رجب۔ مفاتیح الجنان آپ دیکھیں گے اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ کل کے دن کا روزہ سال کے 4 ایام میں سے اہم ترین، سال کے 4 جو اہم ترین ایام سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور 70 سال کے روزوں کے اجر کے برابر کل کے روزے کو خدا تعالی اجر دینا چاہتا ہے۔ تو کل کا روزہ حتی الامکان کوشش کرنے کی رکھ ڈالیں تاکہ انشاءاللہ خدا تعالی اس روایت کے تحت جس میں 70 سال کے روزوں کا وعدہ دیا ہے خدا تعالی نے، انشاءاللہ یہ ثواب ہمیں بھی نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ جو روایات بعض اوقات پڑھتے ہیں ہم لوگ، چونکہ ایسی روایات بہت دیکھتے ہیں تو بعض اوقات سوچتے ہیں پتہ نہیں اتنا ثواب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ تو اب پہلے ایسا ہوتا تھا جیسے ہم لوگ ایسی کوئی روایت پڑھتے تھے لوگ بلند آواز میں درود بھیجتے تھے، اچھا اب درود نہیں بھیجتے، اس کا مطلب یہ ہے مینٹیلٹی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ ثواب ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا ہے، بہرحال چلو مولانا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا ہم لوگ بھی ظاہر جانتے ہیں بہت ساری روایتیں صحیح ہیں، بہت ساری روایتیں غلط ہیں، بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں، جس طرح میں نے کہا مشہور مستند نہیں ہیں، لیکن 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ مثلا مفاتیح الجنان نے لکھا ہے کل کا دن روزہ رکھنا سال کے 4 اہم ترین ایام میں سے ایک ہے، چلو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ شیخ عباس قمی خود محدث ہیں، حدیث کے ماہر ہیں، علم حدیث کا ماہر، ایک جگہ پر پہنچ کر لکھ رہا ہے کہ کل کے روزے کا ثواب 70 سال کے برابر ہے، اس کی خود اپنی اہمیت ہے۔ پھر ایک روایت ہمارے پاس ہے صحیح روایت جس کو بڑے بڑے ماہرین فن نے جو بہت زیادہ دقیق ہوتے ہیں، بال کی کھال نکالنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ صحیح ہے۔ مثلا شیخ مرتضیٰ انصاری بڑے جید فقہا میں سے ہیں اور بہت باریک بین فقہا میں سے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے۔ کون سی روایت؟ ایک روایت ہے ختمی مرتبت سے ہمارے پاس، ان کی ذات مبارک پر درود بھیجیں محمد نبی نے ارشاد فرمایا مستند روایت کے اندر، اس روایت کو علماء کہتے ہیں مستند ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو میرے بارے میں کوئی اطلاع ملے کہ میں نے کسی عمل پر ثواب کہا ہے، نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی کو میرے بارے میں خبر ملے کہ میں نے کسی عمل پر ثواب کہا ہے، پھر وہ اس اعتماد پر عمل کر دے کہ میں نے کہا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کو ثواب دلوا دوں گا، ثواب دلوا دوں گا۔ اب ایک ثواب ہمیں پتہ چلا ہے شیخ عباس قمی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، جو مستند آدمی ہے، جید عالم ہے، ایک ثواب ہمیں پتہ چلا ہے کہ کل کا روزہ 70 سال کے روزے کا ثواب دلائے گا، اب ہمیں ثواب پتہ چل گیا۔ دوسری مستند روایت کیا کہہ رہی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں اگر میرے حوالے سے تمہیں کوئی خبر ملے اس میں لکھا تھا کہ اس عمل کا فلاں ثواب ہے، تم اس پر اعتماد کر کے کر ڈالو، میں تمہیں ثواب دلواؤں گا۔ مطلب کل کا ثواب قطعی ہے، کل کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے، تو کل کے روزے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کل کا روزہ انشاءاللہ رکھ لیں۔ تو میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو اتنا اصرار کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے آپ کا روزہ رکھنے سے مفت کا مجھے ثواب ملنا ہے، تو میں آپ کی اپنی انویسٹمنٹ دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ ٹھیک ہے بڑی زبردست اپرچونٹی ہے بھائی، مفت یہ لوگ رکھیں گے روزے، ثواب مجھے ملے گا، تو میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں انشاءاللہ ایک قدم اور آگے بڑھیں گے، قیامت کی اور معاد کی تیاریوں میں انشاءاللہ اس روزے کے ذریعے سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں گے۔ خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب جو مشہور مناسبت ہے وہ معراج ہے، معراج نبی اکرم۔ سورہ اسراء اور سورہ نجم یہ 2 قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہیں، 17ویں سورہ اور 53ویں سورہ، جس کے اندر قرآن کریم نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ بس معراج کا واقعہ صرف روایت کا واقعہ نہیں ہے، معراج کا واقعہ قرآنی واقعہ ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ نبی اکرم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج کا واقعہ۔
اب اس کی جو تفصیلات ہیں میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا، یہاں وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے، اور اس تفصیلات میں جانے کے نتیجے میں جو بعثت کے بارے میں چند جملہ درج کرنا چاہ رہا ہوں اس میں بھی رہ جاؤں گا، لیکن صرف یہ بات عرض کرتا چلوں کہ معراج سے ہمارا اور آپ کا کیا تعلق بن رہا ہے۔ نبی اکرم آسمانوں پر گئے، 7 آسمانوں پر گئے، انہوں نے کچھ احوال دیکھے جن کے بارے میں ہم لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قیامت کے کچھ احوال دیکھے، شاید قیامت کے نہیں ہوں گے، برزخ کے ہوں گے، کیونکہ قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے، وہ دنیا بھی بسی نہیں ہے جو قیامت کے بعد بسنی ہے، یہ برزخ کے احوال ہوں گے شاید جو نبی اکرم نے دیکھے ہوں گے، جس میں کچھ قوموں کو عذاب ہوتے دیکھا ہے، کچھ قوموں کو ثواب لیتے دیکھا ہے، یہ سب کا سب برزخ کی دنیا کا ہوگا، اور اصلی قیامت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی آئی نہیں ہے۔ اور اس معجزے کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، معجزہ معراج کی، صرف یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اس معجزے کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ نبی معراج پر گئے، ایک تعلق تو یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہے، ان کی نبوت پر دلیل ہے۔ مثلا انہوں نے بتایا تھا فلاں قافلہ اس جگہ پر ہوگا، 7ویں آسمان پر یہ تھا، فلاں نبی نے مجھ سے ملاقات کی، انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی، یہ ساری باتیں کہیں۔ ایک تو یہ رابطہ ہو گیا، دوسرا رابطہ جو مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ اہم ہے، چونکہ ہم نبی کی نبوت کو مان چکے ہیں، اس دلیل کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری دلائل ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے ہم نبی کی نبوت کو مان چکے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس معراج کا ہم سے جو رابطہ ہے ہم اس کو جوڑنا چاہیں تو ہمیں ایک روایت کا سہارا لینا پڑے گا۔ روایت نے یہ کہا ہے کہ نماز معراج مومن ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ معراج نبی کیا تھی؟ معراج نبی یہ تھی کہ نبی اکرم اپنی اس عام زندگی سے جس میں زندگی گزار رہے تھے وہاں سے بلند ہوئے، آسمانوں کی سیر کی، اور قاب قوسین او ادنا خدا متعال کے قرب کے مقام کو حاصل کیا اور دوبارہ تشریف لے کر آئے۔ اور نبی اکرم فرما رہے ہیں یہ نماز معراج مومن ہے، مومن کی معراج ہے۔ اب دو راستے ہمارے پاس اس کو ترجمہ کرنے کی، ایک ہم یہ کہیں مومن کی معراج ہے، یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے اچھا مومن ہوتا ہے۔ معراج کا ترجمہ واقعے سے نہ لیں، معراج کا مطلب ہو بلند ہونا۔ نماز مومن کی معراج ہے یعنی مومن نماز پڑھ کے بلند ہو جاتا ہے، ایک یہ ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہم تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ یہ لے لیں کہ نماز مومن کی معراج ہے یعنی میں واقع معراج میں اوپر گیا، آسمانوں کا مشاہدہ کیا، قاب قوسین کے مرحلے پر پہنچا، اگر مومن یہ چاہتا ہے تو نماز اس کا راستہ ہے، اس کا راستہ نماز۔ اچھا اب کچھ اور روایات موجود ہیں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نماز کی اس حقیقت پر اشارہ کیا ہے۔ اچھا یہ حقیقت ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں؟ ہم کہیں نہیں جا رہے معراج میں، ہم اپنی نماز سے معراج میں نہیں پہنچ رہے، نبی فرما رہے ہیں لیکن یہ ہے معراج، ہم نہیں پہنچ رہے۔ نماز کی ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ معراج میں پہنچا سکتی ہے، ہم پہنچے ہم نہیں پہنچے، تو کیا ہمارے نہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں؟ نہیں، فرشتے ہیں، ہمیں نظر آیا آج تک؟ ہیں فرشتے، نظر نہیں آئے، ہمیں نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب فرشتے نہیں ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، شاید کچھ لوگ پہنچ بھی رہے ہوں۔ اچھا وہ جو روایت ہمارے پاس اور دلیل بن رہی ہے اس بات پر کہ نماز کی حقیقت صرف سجدے اور رکوع نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، وہ یہ کہ کسی نے مولا امیر المومنین سے ایک سوال کیا، درود بھیجو محمد پوچھا گیا کہ مولا نماز کے اندر 2 سجدے کیوں ہیں، اور اگر 2 سجدے صحیح تھے تو 2 رکوع کیوں نہیں ہیں؟ رکوع جھکنا ہے خدا کے حضور، اگر یہ اچھا ہے تو سجدہ بھی ایک ہی کر لیتے، لیکن اگر 2 دفعہ جھکنا بہتر ہے تو رکوع 2 دفعہ کیوں نہیں ہے؟ مولانا فرمایا رکوع کا مرحلہ کچھ اور ہے، سجدے کا مرحلہ کچھ اور ہے۔ پوچھا سجدے کا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا سجدے کا مرحلہ خاک سے تعلق ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے منہا خلقناکم، ہم نے مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے، منہا نخرجکم، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس سے خلق کیا ہے، اس میں پلٹائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اب عرفا جب اس روایت پر پہنچے کہ مولا نے 2 سجدوں کو اس آیے کریمہ سے ملایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب آپ پہلا سجدہ کریں تو یوں سوچیں جیسے ابھی خلق نہیں ہوئے اور خاک کا حصہ ہے،
جب اٹھیں 2 سجدوں کے درمیان تو یوں سوچیں جیسے یہ وہ دنیا کی زندگی جس کے اندر ہم آ گئے. اچھا یہ جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ بھی اسی سے مناسبت رکھتی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے اب دنیا محل خطا ہے. دنیا محل خطا ہے, یہاں پر فوراً کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, مغفرت اے خدایا پروردگار بخش دے, غلطیاں بے تحاشا. اس کے بعد فوراً دوبارہ پلٹ گئے. یہ جو پلٹنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے. اب جو پلٹے ہیں اب قبر میں گئے, اب قبر میں گئے. یہاں پر قبر میں رکے, اس کے بعد اب جو اٹھے اب کہاں اٹھے؟ اب محشر میں کھڑے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب گواہی دے رہے ہیں. ہماری نماز معراج کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ ہم نماز میں یہ سب نہیں سمجھ پاتے. شاید مدتوں پریکٹس کریں, ہر سجدے پر سوچیں یہ خلقت سے پہلے, ہر اٹھنے پر سوچیں یہ دنیا کی زندگی, ہر جانے پر سوچیں یہ موت کا لمحہ, ہر اٹھنے پہ سوچیں میدان حشر کے اندر. شاید خدا وہ سارے مناظر ہمیں دکھا بھی دے پھر انہی 2 سجدوں کے اندر. ابھی تو نہیں دیکھ پا رہے. کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ جبکہ معراج یہی تھی. نہیں دیکھ پا رہے اس لیے کہ سوچا ہی نہیں. عربی میں قول ہے, کہتے ہیں من جد وجد, جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. ہم ڈھونڈنے والے ہیں ہی نہیں. ہم نماز میں معراج ڈھونڈ نہیں رہے. جب نماز میں معراج نہیں ڈھونڈیں گے تو پائیں گے بھی نہیں. جب معراج ڈھونڈنا شروع کریں گے تب پانا شروع کریں گے. تو معراج کے حوالے سے مجھے جو لگا وہ یہ کہ یہ ایسا ایک مرحلہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی نماز سے بے نیاز نہیں ہے. یعنی نماز میں کچھ ایسی فضیلتیں ملنی ہیں کہ پہلے دن بلوغ کے بعد شروع کرنے والا ایک عام مسلمان اس سے لے کر ختمی مرتبہ تک سب کو نماز میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. کہ اتنا کچھ ملتا ہے نبی اکرم کو نماز میں کہ فرماتے ہیں قرۃ عینی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنا کچھ مل رہا ہے نبی کو کہ فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو ملنا تھا اس نماز میں سے, ہم نہیں لے پائے. نہیں لے پائے اس کا مطلب ہے نہیں ہے اس کے اندر, نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہم نہیں لے پائے. ہمیں تیاری کرنی ہوگی کہ ہماری نماز وہاں تک پہنچے. اور جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے پشیمانی بڑھنی چاہیے کہ اب تک کیوں نہیں پہنچے. اور جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ اب کب پہنچیں گے. اب تو اتنی عمر گزر گئی ہے, اب کب پہنچیں گے. اور پھر ایک اور سوال مجھے کہ خدایا اگر کہیں پہنچے بغیر مر گئے پھر کیا ہوگا. یہ سب ہمیں سوچنا پڑے گا. اب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز کے ایک ایک مرحلے میں معراج کی طرح کی کچھ چیزیں جو کشف ہوتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے. مثلا یہ جو آغا بہجت کھڑے ہوتے تھے قیام میں اور سورہ حمد پڑھ رہے ہوتے تھے, ان کے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی تھیں. ریا اور تسنع تو نہیں ہو سکتا. 90 سال کی عمر میں وہ عارف بزرگوار ریاکاری تو نہیں کر رہے ہوں گے. اپنے ارادے سے ہوتا کہ ان آوازوں کو روک لیں تو روک بھی لیتے, کیوں نکالتے. اس کا مطلب ہے بلا ارادہ یہ آوازیں نکل رہی تھیں. بلا ارادہ یہ جو آوازیں نکل رہی تھیں کیا دیکھ کے نکل رہی تھیں. کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے جو ہم نہیں دیکھ رہے. یہ ہماری اور ان کی نماز کا فرق ہے. اس خاطر نماز ہے معراج مومن, ہمارے لیے نہیں بن رہی. کیوں؟ ہم نے ڈھونڈا نہیں ہے. نہ کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے, صلاحیت ہے, ڈھونڈا نہیں ہے اب تک. اب ڈھونڈیں گے مل بھی جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آخری مناسبت یعنی شب بعثت, نبی اکرم کی بعثت کی رات ہے. یہ نبی اکرم کی وحی کا جو آغاز نبی اکرم پر ہوا وہ آج کی جیسے کسی شب یا دن کے اندر ہوا ہوگا. بعثت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بعثت سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم کی لائی ہوئی نبوت اور وہ پیغام ابھی تک نہیں پھیلا. اصل میں بعثت کا دن ذمہ داری کا دن ہے. اب یہ عجیب بات آپ دیکھیں گے مفاتیح الجنان کے اندر, کل کا دن بہت مبارک دن ہے, غسل بھی ہے, روزہ بھی ہے, زیارتیں بھی ہیں. آج کی رات مثلا بعثت کی دن ہے, بعثت کی رات ہے, مبعوث ہونے کی رات ہے. کس کی زیارت ہونی چاہیے تھی؟ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرے تو کہے گا بھائی بعثت ہے, نبی کی زیارت ہونی چاہیے کیونکہ مین کیریکٹر نبی ہیں جن کے اوپر وحی ہو رہی ہے. نہیں ہے نبی کی زیارت, زیارت ہے امیر المومنین کی.
آج کی شب زیارت ہے امیر المومنین کی، کل کے دن دونوں کی زیارت ہے، امیر المومنین کی بھی اور نبی کی بھی. کیا مناسبت ہے؟ بہت واضح مناسبت ہے. یہ جو نبوت ہے اس کا سلسلہ امامت سے جڑا ہوا ہے، اور وہ امامت ہمارے اوپر ابھی بھی ذمہ داری دے رہی ہے کہ حق امامت ادا نہیں ہوا. 27 رجب ذمہ داری کی رات ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی رات ہے کہ بھائی ایک ذمہ داری انسانیت کو دی گئی ہے، ایک ذمہ داری اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو دی گئی ہے. وہ ذمہ داری ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. ابھی تک دین کے پرچم کو دنیا کے اوپر لہراتے نہیں دیکھا ہم نے. اور اگر سب ہم ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، اپنی مانوی ترقی، اپنی علمی ترقی، معاشرے کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو انجام دینا شروع کر دیں، تب بعثت کا حق ادا ہوگا. اور بحمداللہ چونکہ وقت کم ہے، میں زیادہ اس کے اوپر نہیں عرض کر پاؤں گا. بحمداللہ اب جو دور نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت دور ہے. معمولاً جب میں اتنا زیادہ آپٹیمزم دکھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں برائیاں بھی بہت ہو رہی ہیں، نہیں پہچان پا رہے کیا؟ مثلا فلاں برائی فلاں برائی فلاں برائی. یہ میں بھی جانتا ہوں کہ برائیاں بہت ہیں، لیکن میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ جو چیزیں 1400 سال میں نہیں ہوئی تھیں اب وہ ہو رہی ہیں. 1400 سال میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس اتنی طاقت کبھی نہیں آئی تھی جتنی اب آئی ہوئی ہے. یہ 1400 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران سے لے کے لبنان تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے طاقتور ہیں. اور یہی سارا مرکز ہے امام کی تشریف آوری کا، یہی سارا مرکز ہے. ہم اس طاقت کو جو حاصل ہوتا دیکھ رہے ہیں جو 1400 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اب معاملہ بہت قریب ہونا چاہیے. شاید ہم بعثت کے اہداف سے بہت نزدیک آ گئے ہوں. تو جو آخری جملات ہیں وہ یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. وہ ذمہ داریاں جو ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہیں کہ اس کے اندر ترقی ہونا چاہیے، اس کے اندر کمال ہونا چاہیے. مانوی ترقی اور کمال نہیں ہوا تو ہم کسی سماجی ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکیں گے. ایک زمانہ تھا جب ہم اور آپ یوں سوچا کرتے تھے کہ میں گیا، میں نے چند فقراء کو کھانا کھلا دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب اس سے کہیں بڑھ گئی یہ بات. اب میرے اور آپ کے سامنے بہت عالمی سطح کے اوپر اہداف موجود ہیں، پوری دنیا کو پیغام پہنچانا. اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند فقراء کا پیٹ بھر دوں گا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، پوری دنیا کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے. پوری دنیا کو پیغام پہنچانا. کل تک اتنا تھا اپنے گاؤں کے اندر مجلس پڑھ لی، ہم نے سمجھا چلو ہم نے دین کی ساری ذمہ داریاں انجام دے دی. نہیں، اب پاکستان سے لے کر نیو یارک اور دنیا کے کونے کونے تک فیلڈز موجود ہیں، کھلی ہوئی ہیں، جاؤ دین کی تبلیغ کرو، جتنا پہنچانا ہے پہنچاؤ. پاکستان کے اندر دیکھ لیجیے. تو بحمداللہ رب العالمین اب بہت اچھا وقت ہے. اور پھر میں کہوں آخری جملہ عرض کرتا چلوں، وقت کافی زیادہ، وہ یہ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب زمانہ ہے فتح کا. نصرت خدا ہمیشہ ہوتی ہے، فتح کم ملتی ہے، جس کو ہم اردو میں فتح کہتے ہیں، عربی میں فتح کہتے ہیں. کامیابی کم ہوتی ہے. یعنی نصرت خدا آئی، توفیقات نصیب ہو گئیں، جس نے قربانی دی اس کو جزا مل گئی، سب کچھ ہوا. کامیابی ظاہری طور پر کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. اب دور ہے کامیابی کا. اب بحمداللہ دور نظر آ رہا ہے یہ کہ بحمداللہ لبنان کے اندر اس طرح کفر کو خاک میں لپیٹ دیا گیا. یہ کہ بحمداللہ مسلمان پوری دنیا کے اندر اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دین کے حقائق لوگوں کے سامنے آشکار ہو رہے ہیں. وہ چیزیں جن کے اوپر کفر ہمیں دنیا بھر کے اندر ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج کفر خود ذلیل و خوار ہو رہا ہے. یہ سب نشانیاں ہیں. اب دور فتح کا دور ہے. بدقسمت وہ ہے جو نہ سمجھ سکے کہ ذمہ داری کیا ہے. اپنی ذمہ داری کو پہچانے. اس موقع پر دنیا میں ہونے کی جو سعادت مل رہی ہے اس کو پہچانے. خدا ہمیں 100 سال پہلے بھی خلق کر سکتا تھا جب مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے تھے برطانیہ کے سامراج کے ہاتھوں. خدا نے مطالعہ نے اس دور میں خلق کیا جب پوری دنیا کے مسلمان عزت و فخر کے ساتھ اسلام کی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہونی چاہیے. اس پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ کل خدا ہم سے پوچھے گا کہ مسلمان اس عالم میں تھے، مقابلہ بھی کر رہے تھے اور جیت بھی رہے تھے، تم میں ہمت کیوں نہیں آئی؟ بہرحال خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس عظیم الشان شب کے موقع پر ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے شب عبادتوں کی شب قرار دی ہے، ہمیں اس شب کو عبادتوں میں کم سے کم کچھ حصے کو عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما.
اے پاک پروردگار کل کے دن کو تو نے مبارک قرار دیا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کی عیدی کے صلے میں ہمارے امام کی خوشنودی قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام دعائیں ان مومنین کے لیے ہیں جو دنیا کے مختلف مقامات پر ظلم کے ہاتھوں دو چارے ہیں۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بالاخص عراق کے مومنین، لبنان کے مومنین، ایران کے مومنین اور بالاخص پاکستان کے اندر بسنے والے مومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت اطہار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کا واسطہ، مومنین کے دلوں کی پاکیزگی کا واسطہ، ان مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ قبر، برزخ اور محشر کے تمام مراحل میں، قیامت کے تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین اوان و انصار میں قرار فرما۔ اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔